فدادیل اپنے کالم محاذ قلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عنوان ہے دہشت گردی کا بڑا حملہ کہاں جوڑا جائے۔ دہشت گردی کی تازہ واردات تشویشناک تو ہے، لیکن اس حملے کے اثرات کے کئی پہلو ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہیں۔ کسی غیر ملکی عہدیدار کے دورہ پاکستان کے موقع پر پاکستان میں دہشت گردوں کی کارروائی کو کچھ عناصر تحفہ کا نام دیتے تھے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والے حملے کو آرمی چیف کے دورہ امریکہ سے زیادہ ملک میں انتخابات سے جوڑا جا رہا ہے۔ پہلے حملے کی تفصیلات پر بات کر لیتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے جنوب میں واقع ایک بڑے شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں میں 27 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ درابن میں چوکی پر خودکش حملے کے نتیجے میں عمارت تباہ ہو گئی اور 25 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے۔ ایسے واقعات کی تفصیلی خبر کے لیے آزاد ذرائع پر تکیہ کرنے کے بجائے ہمیشہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کی جانب سے بیان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اس حملے کے بعد بھی یہی دیکھا گیا۔ حالانکہ صحافیوں بالخصوص مقامی میڈیا نمائندوں کے پاس ساری تفصیلات موجود ہوتی ہیں۔ ٹی وی چینلز بھی وہی خبر نشر کرتے ہیں جو ISPR سے آتی ہے۔ باوجود مستند اطلاعات اکٹھی کرنے میں بھی اکثر اوقات مقامی صحافیوں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مقامی صحافی اپنے خبری ادارے کو خبر دینے سے پہلے جس چیز کا زیادہ خیال رکھتے ہیں وہ احتیاط ہے، یعنی محتاط طریقے سے درست اطلاع پہنچانا۔ یہاں رپورٹنگ کے دوران خوف کا عنصر بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خوف اور احتیاط کا تقاضا ہے کہ اس پر زیادہ بات نہ کی جائے۔ ISPR کے بیان کے مطابق 11 اور 12 دسمبر کی درمیانی شب انٹیلیجنس کی بنیاد پر درازندہ کے علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی اور 17 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ کولاچی کے علاقے میں ایک اور انٹیلیجنس آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ تاہم شدید فائرنگ کے تبادلے میں بہادری سے لڑتے ہوئے 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا کہ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ، بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ ISPR نے مزید بتایا کہ 12 دسمبر کی صبح 6 دہشت گردوں کے ایک گروپ نے درابن کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کر دیا۔ ان کی جانب سے چوکی میں داخل ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی چوکی سے ٹکرا دی۔ مزید بتایا گیا کہ اس خودکش حملے کے نتیجے میں عمارت تباہ ہو گئی اور 23 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا، جبکہ تمام 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ دہشت گردی کی حالیہ لہر کے دوران دیکھا جائے تو ڈیرہ اسماعیل خان کا حملہ، پشاور پولیس لائنز کی مسجد میں خودکش دھماکے، ضلع باجوڑ میں JUI کے ورکرز کنونشن میں ہونے والے خودکش حملے اور میاں والی ایئر بیس پر کیے جانے والے حملے کی طرح ایک منظم کارروائی تھی۔ پچھلے دور حکومت میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد جب سیز فائر ختم کیا گیا، تب سے چھوٹے بڑے حملوں میں شدت دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کے گزشتہ ہفتے جاری کردہ اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ نومبر کے دوران عسکریت پسندوں نے کل 63 حملے کیے۔ نتیجے میں 83 اموات ہوئیں، جن میں سیکیورٹی فورسز کے 37 اہلکار اور 33 شہری بھی شامل تھے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ان حملوں کے رد عمل میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے 59 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا، جبکہ 18 مشتبہ عسکریت پسندوں کو گرفتار کیا گیا۔ ڈیٹا بیس کے مطابق 2023 کے 11 مہینوں میں مجموعی طور پر 599 عسکریت پسند حملے ہوئے، نتیجے میں 897 اموات ہوئیں اور 1241 افراد زخمی ہوئے، یعنی گزشتہ برس 2022 کے مقابلے میں رواں برس عسکریت پسندوں کے حملوں میں 81% اضافہ ہوا۔ ان حملوں کے نتیجے میں ہونے والی اموات میں 86% اضافہ اور زخمیوں کی تعداد میں 64% اضافہ ہوا۔ اس حوالے سے میڈیا کی خبروں کے مطابق خیبر پختونخوا ایک بار پھر سب سے زیادہ متاثرہ صوبے کے طور پر سامنے آیا۔ خیبر پختونخوا کے ضم اضلاع میں 20 حملے ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک بھر میں ہونے والے کل حملوں کا 81%، کل اموات کا 65% اور کل زخمیوں کا 91% خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوا۔ بلوچستان میں 9 حملے ریکارڈ کیے گئے، جس کے نتیجے میں 18 اموات ہوئیں۔ ان میں 15 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار اور 3 شہری شامل تھے۔ 8 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جن میں 5 شہری اور 3 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار شامل تھے۔ سندھ میں 2 معمولی سطح کے حملے ہوئے، جس کے نتیجے میں 2 اموات ہوئیں، جبکہ پنجاب میں 2023 میں پاکستانی ایئر فورس کے میاں والی ایئر بیس پر غیر معمولی حملہ ہوا۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان حملے کو انتخابات کے تناظر میں اس لیے بھی دیکھا جا رہا ہے کیونکہ سیاسی قائدین خصوصاً مولانا فضل الرحمان تواتر کے ساتھ کہتے رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں انتخابی مہم چلانا اور مغرب کے بعد لوگوں کا باہر نکلنا مشکل بن چکا ہے۔ اب تو باقی جماعتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر الیکشن کچھ دنوں کے لیے ملتوی کیے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
امن و امان کی بگڑتی صورتحال کو پاک افغان کشیدہ صورتحال کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ افغان طالبان کی مبینہ سرپرستی یا پاکستان کے مطالبات کے حوالے سے سرمہری سے ایک تاثر یہ بھی ابھر رہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کو شہ مل رہی ہے۔ اس نقطے کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں سیکیورٹی خدشات میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔